قال الله تعالى في القرآن العظيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العلي العظيم. لكن سکتنی مشاکل حضرات وحاضرین کرام کا آج ہم سب کی خوش بختی ایک ولی کامل کے آستانے پر ان کے اس کی نسبت سے مقدس ذکر کرنے اور سننے کے شرف سے ہم بہرمند ہو رہے ہیں. اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ان کا طریقہ، ان کا نظام یہ کوئی دین کے متوازی نظام نہیں ہے، یہ دین کے مقابل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے عین مطابق ہے. قرآن حکیم میں خالق کائنات میں جتنی وہ آیات جس کا تعلق انسان کے باطنی سدھار سے ہے، انسان کے قلب کی اصلاح سے ہے، وہ تمام آیات تصوف کا عنوان ہے. اگر نظام طریقت کو سمیٹا جائے تو قرآن حکیم کا ایک لفظ ہے یزکیہم، جو خالق کائنات ہے. سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ میں اور سورہ بقرہ میں 3 مقامات پر ایک ہی کنٹینٹ میں بیان کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ اللہ ہے جس نے اپنا رسول امیین میں بھیجا اور وہ رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، انہیں اندر سے پاک کرتا ہے. اندر سے پاک کرنے کا نظام یہ نظام طریقت ہے. سارا نظام طریقت اگر پھیلایا جائے تو غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، بایزید بستانی ہے، کہیں گنج شکر ہے، محبوب الہی ہے، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہیں، حضرت امیر ابوالعلا ہے. اور اگر یہی نظام سنگے تو یزکی ہے. یزکی کا ابلاغ یہ نظام ہے. دنیا میں ہر ایک کے لیے اس کی عقل کے مطابق کامیابی کا معیار ہوتا ہے. کوئی شخص کسی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے. ایک چیز جو ایک شخص کے لیے کامیابی ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی ہو. کامیابی کا معیار ہر ایک کا الگ ہے. اللہ نے جو کامیابی کا معیار دیا ہے وہ سب سے الگ ہے. اللہ نے جو کامیابی کا معیار دیا ہے اس معیار تک لانا یہ اولیاء کا کام ہے. اللہ. اور وہ معیار جس معیار تک صوفیاء کرام امت کو لے کر آتے ہیں وہ معیار سورہ شمس میں خالق کائنات نے بیان کیا. قد افلح من زکاہا، بس کامیاب صرف وہ ہے جس نے خود کو پاک کر لیا. اللہ، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے. اب آپ کے نزدیک کامیابی کا کوئی بھی معیار ہو، لوگ تو اپنی دنیا کے لیے غیر شرعی امور انجام دے کر دنیاوی نعمتوں کے حصول کو اپنی کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں. خالق کائنات نے ایک اصول بیان کیا، قد افلح من زکاہا، جس نے خود کو اندر سے پاک کر لیا بس وہ کامیاب ہے. پاک کرنا اور ہے، صاف کرنا اور ہے. اب ہماری قوم کی تو بے علمی کا عالم یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا الطہر نصف الایمان. اس کا ترجمہ آج تک یہ کر رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان. تو بھائی صفائی نصف ایمان نہیں ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے. حضور نے فرمایا الطہر نصف الایمان، طہارت پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. کوئی شخص کوئی شے صاف ہو کر بھی ناپاک ہو سکتی ہے. اللہ. کوئی شے صاف ہو کر بھی ناپاک ہو سکتی ہے، لیکن جو شے پاک ہے، جو شے پاک ہے لازم ہے کہ وہ صاف بھی ہو.
पाकीज़गी का ताल्लुक इंसान के बातिन से है। हुजूर ने तहारत को पाकीज़गी के लिए फरमाया कि तहारत निस्फ ईमान है। अब मुझे कुरान ने कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने खुद को पाक कर लिया, जिसने अपना तज़किया कर लिया, बस वो कामयाब है। अब ये तज़किया आसान नहीं, अगर इतना ही आसान होता तो हर एक कर लेता, हर एक कर लेता। ये आसान नहीं है, इसके लिए तज़ादात में से गुजरना है, तज़ादात में से गुजरना है। जब इन तज़ादात में से गुजर कर इंसान एक रास्ते को थामे रहे और उस रास्ते को ना छोड़े तो नतीजे में तज़किया है। कैसे? वो निज़ाम खुद खालिक़ कायनात ने इसी आयत से ऊपर वाली आयत में कसमों के जरिए बयान किया। अब सूरह शम्स में जहाँ ये आयत है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, इससे पहले ऊपर एक पूरा कंटेंट है कुरान का जिसमें कस्में हैं और एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी के बाद ये फैसला है कि जिसने खुद को पाक किया वो कामयाब हो गया। वो कस्में मुतज़ाद चीज़ों की हैं। वश्शम्सि वद्दुहाहा, कसम है सूरज की जब उसका उजाला फैल जाए। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, कसम है सुबह की जब वो सूरज को खूब वाज़ेह कर दे। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, अरबी में नहार कहते हैं सुबह को, उसी से बना है नहार मुँह और उसी से डिश बनी है नहारी। नहारी का मतलब होता है सुबह की ग़िज़ा। अब ये कौन तो हर काम उल्टा करती है। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, कसम है सुबह की जब वो सूरज को खूब वाज़ेह कर दे। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो सूरज को छुपा दे। वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमानों की और उसकी कसम जिसने इसको खूब ठीक बनाया। वल अर्दि वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की और इस ज़मीन को हमवार करने वाले की। और फिर उसके बाद फरमाया फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान के अंदर तक़वा भी रखा है, फिस्को फुजूर भी रखा है। अल्लाह, देखिए मुतज़ाद चीज़ें, सूरज की कसम, चांद की कसम, सूरज के निकलने की कसम, सूरज के रोशन होने की कसम, आसमानों की कसम, जमीन की कसम, आसमानों को बनाने वाले की कसम, जमीन को हमवार करने वाले की कसम। ये मुतज़ाद कसमें खाने के बाद अब इंसान की शख्सियत के दो तज़ादात का तज़किरा किया। फ़अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अंदर दो मुतज़ाद चीज़ें रख दी, एक रख दिया फिस्को फुजूर, एक रख दिया तक़वा। फुजूर का मरकज है नफ्स, तक़वे का मरकज है क़ल्ब। अल्लाहु अकबर। तक़वे का मरकज क़ल्ब को बनाया, फिस्को फुजूर का मरकज नफ्स को बनाया। नफ्स की तहरीक देने वाला इब्लीस है और कल्ब की तहारत की तहरीक देने वाले अंबिया और औलिया है। अल्लाह, जो नफ्स की जानिब बढ़ गया वो तबाही में चला गया, जो तक़वे की जानिब बढ़ गया, जिसने कल्ब का तज़किया किया वो पाक हो गया। ये रस्सा कशी इंसान में हर वक्त चलती रहती है। गालिब ने कहा था शेर तो गज़ल का है, लेकिन ये मज़मून उस शेर में मौजूद है। गालिब ने कहा कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है कुफ्र। काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे, हर वक्त अंदर एक रस्सा कशी रहती है। कभी ईमान खींच लेता है अपनी तरफ, कभी फिस्को फुजूर अपनी तरफ खींच लेता है। कामयाब वो है जो ईमान की तरफ सिर्फ खींचे नहीं बल्कि मुसलसल खींचता रहे। अल्लाह, हम महफिलों में आते हैं तो ईमान की तरफ खींच जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो दूसरी तरफ खींच जाते हैं। ईमान की तरफ खींचना जिस वक्ती ना हो, मुसलसल हो, तो यह है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने खुद को पाक कर लिया बस वो कामयाब हो गया। अल्लाह, ये निज़ाम है औलिया का, ये निज़ाम है सूफिया किराम। अब क्योंकि ये
سلسلہ عالیہ ابوالعالیہ جہانگیریہ کی نسبت کے امیر حضرت صوفی سید جمیل شاہ صاحب کی عرس کی محفل ہے، لہٰذا میں اسی نسبت سے چند گزارشات ان آیات کی بنیاد پر پیش کروں۔ جو نظام طریقت ہے اس کے پیشوا مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ کائنات میں جس کو بھی ولایت بڑھتی ہے مولا علی سے بڑھتی ہے۔ یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے السیف المسلول میں، مجدد الفسانی نے مکتوبات امام ربانی میں، اور امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کی نویں جلد میں لکھی ہوئی ہے کہ کائنات میں جسے بھی ولایت عطا ہوتی ہے دربار علی سے عطا ہوتی ہے۔ اور یہ ابوالعالیہ نسبت جس کے بانی و پیشوا سیدنا امیر ابوالعلا ہے، وہ آل نبی اولاد علی، سبحان اور آپ کی والدہ ماجدہ مشائخ نقشبندیہ کی خاص فیض یافتہ تھی، سبحان اللہ۔ خاص فیض یافتہ۔ اب امیر ابوالعلا نے اپنا تعارف کرانے میں ولایت کا مزاج پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ ولایت ہے کیا، صوفیاء کرام کا مزاج مشرب کیا ہے۔ اب امیر ابوالعلا کی اپنی زبانی سنیے۔ امیر ابوالعلا منظوم تعارف کراتے ہیں اپنے کلام کے مقطع میں، اور مقطع میں کہتے ہیں کہ نسبت من با علی و ولی رسید، واہ 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 واہ، میری نسبت علی ولی تک پہنچتی ہے۔ نسبت من با علی و ولی رسید، انسان تخلصم نامم ابوالعلا، واہ 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 واہ، میرا سبحان تخلص اللہ، انسان ہے اور میرا نام ابوالعلا۔ سبحان اللہ۔ امیر ابوالعلا یہ بتا رہے ہیں اپنا تخلص انسان کر کے کہ میرے مشن کی بنیاد مسلک، فرقہ، گروہ نہیں ہے، میں انسانیت کو فلاح دینے کے نظام کا امین ہوں، کیونکہ میرے جد اعلیٰ محسن انسانیت، سبحان اللہ۔ انسان تخلصم، میرا تخلص انسان ہے، انسان دوستی، انسان سے محبت، انسان کی خیر خواہی، یہ مشن ہے، اور یہی صوفیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ زندون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک واقعہ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں بیان کیا۔ اب اس کی اتھینٹسٹی آپ چیک کر لیجئے گا کہ اس کو لکھنے والے داتا علی حجویری ہیں۔ کشف المحجوب میں زندون مصری کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ زندون مصری مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہیں سے، سامنے سے کچھ اوباش لڑکے آوارہ گردیاں کرتے ہوئے آئے اور زندون مصری کا مذاق اڑاتے ہوئے گزر گئے۔ تو زندون مصری کے مریدوں نے کہا کہ حضور، ایک تو یہ آوارہ اوباش، کہ انہوں نے آپ کی بھی تقریر نہ کی، آپ کی بھی توہین کی، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ ان کو برباد کرے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ زندون مصری نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے، اے اللہ، جس طرح یہ لڑکے دنیا میں خوش ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی ایسی ہی خوش کر، اللہ اکبر، آخرت میں بھی خوش کر۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور، ہم نے تو عرض کی تھی کہ ان کی بربادی کے لیے دعا کریں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو آخرت میں بھی خوش کر دے۔ اب زندون مصری کا جواب دیکھیے گا، یہ ہے مزاج ولایت۔ زندون مصری نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ کہا ہے، اے اللہ تو ان کو آخرت میں خوش کر دے۔ آخرت میں تو خوش تب ہوں گے جب دنیا میں پاک ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہ قد افلح من زکاہا، جس نے خود کو پاک کیا وہ کامیاب ہے۔ تو میں نے کہا ہے اے اللہ ان کو آخرت میں خوش کر دے۔ اب یہ آخرت میں خوش ہونے کے لیے دنیا میں پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسے پاک ہوں گے یہ ان کا رب جانے، اللہ اکبر، ان کا رب ان کو پاک کرے۔ یہ ہے صوفی کا مزاج۔ صوفی ہر حال میں دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے،
اللہ اکبر حضرت خواجہ عثمان ہربری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز سے فرمایا، اے معین، کل جو شخص مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، کل جو شخص بھی مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک راز ہے، اگر یہ راز آشکار کیا تو مجھے دیکھنے والے تو جنتی ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ راز جس نے آشکار کیا اس کے حق میں یہ عمل الٹا ہو جائے گا، اللہ اکبر بتانے والے سے جنت چھن جائے گی۔ اللہ اکبر غریب نواز چلے گئے۔ اگلے دن خواجہ عثمان ہربنی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ خواجہ عثمان ہربنی باہر تشریف لائے، دیکھا خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے مخلوق خدا، سبحان اللہ، انسانوں کا جمع غفیر۔ خواجہ عثمان ہربنی نے پوچھا کہ اے معین، یہ اتنی مخلوق کس لیے؟ غریب نواز کہنے لگے کہ حضور، ان لوگوں کو میں جمع کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کے جنت، واہ واہ واہ، میں ان سب کو جمع کر کے میں لایا ہوں۔ تو خواجہ عثمان ہربنی نے فرمایا کہ اے معین، ان کو یہ تو یاد تھا کہ مجھے جو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جو میرا یہ راز آشکار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا، میں نے یہ بھی تو کہا تھا، تو کیا تمہیں یہ یاد نہیں رہا؟ اب غریب نواز کا جملہ سنیے، یہ ہے مزاج طریقہ۔ اللہ اکبر، شہنشاہ غریب نواز عرض گزار ہوئے اپنے مرشد سے، کہنے لگے حضور، مجھے یاد تھا کہ جو اس راز کو آشکار کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، لیکن میں نے پھر بھی اس راز کو آشکار کر دیا۔ ان سارے لوگوں کو جمع کر کے میں لے کر آیا ہوں کہ اگر ایک میرے جہنم میں جانے کی وجہ سے اتنی مخلوق جنت میں واہ چلی واہ جائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے صوفی کی سوچ۔ ایک میرے جہنم میں جانے سے اگر اللہ کی اتنی مخلوق جنت میں چلی جائے، میں اس پر راضی ہوں۔ خواجہ عثمان ہربنی نے اس موقع پر خلافت دی تھی، کہا کہ اے معین، ہم نے تمہیں پرکھا تھا کہ تم مخلوق کو خود پر فوقیت دیتے ہو یا خود کو مخلوق پر۔ اللہ اکبر، آج بھی اور قیامت تک اصول غریب نواز کا رہے گا۔ جو پوچھتے ہیں نا کہ ایک نمبر پیر کوئی بتائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آسان سی بات ہے، جو مخلوق کو خود پر، مخلوق کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دے، وہ ایک نمبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مخلوق کے فائدے پر اپنے فائدے کو ترجیح دے، اس کا کوئی بھی نمبر نہیں، اللہ اکبر، ایک نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بتایا کہ دیکھو، صوفی وہ ہے جو مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، مخلوق کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور یہ مخلوق کی خیر خواہی اس وقت ہوتی ہے جب ولی کامل سے حقیقی محبت ہے، ہائے ہائے، حقیقی محبت ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، زہد الانبیاء، آپ سے کسی نے پوچھا اور اس بندے کو بھی داد دینی چاہیے جس نے کمال کا سوال کیا اور صحیح جگہ کیا، کہنے لگا کہ گنج شکر سے، حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا شارٹ کٹ بتائیے، محنت کم ہو نتیجہ چوکھا ہے۔ واہ واہ واہ، پوچھا کہ اس نے بالکل صحیح جواب، اللہ ورنہ اگر کسی مولوی صاحب سے یہ سوال ہو گیا تھا تو وہ کہتے ہیں ذرا ڈونیشن دے دو، اللہ اکبر، یونٹ جمع کرا۔ بابا فرید سے سوال ہوا کہ شارٹ کٹ بتائیے، کم محنت کروں اور تھوڑی سی محنت کر کے بس جنت میں داخل ہو جاؤں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے؟ بابا فرید نے فرمایا بالکل ایسا طریقہ ہے، شارٹ کٹ نہیں جنت میں جانے کا۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اب گنج شکر کا سب جواب سنیے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، جنت کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ تم مخلوق کی بھلائی میں لگ جاؤ، اللہ خود تمہیں جنت لے جائے۔ اللہ اکبر،
مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ. مخلوق کی خدمت تم کرو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ طریقت میں ولایت میں مخلوق سے حسن سلوک ہے, اللہ کے بندوں سے حسن سلوک ہے. اور یہ حسن سلوک جب اپنے مرشد کی نسبت سے ہو تو پھر یہ حسن سلوک صرف انسانوں تک نہیں رہتا, حیوانات تک سے بھی حسن سلوک. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا و مولا خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے آستانے کے باہر درس دے رہے ہیں. درس دینے کے دوران سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ کر کچھ دیر کھڑے رہے, پھر بیٹھے اور درس دینا شروع کیا. ابھی درس تھوڑا آگے چلا, محبوب الہی پھر کھڑے ہوئے, دستہ کھڑے رہے اور کچھ دیر کے بعد پھر بیٹھ گئے, پھر درس دینے لگے. دوران درس یہ عمل کئی بار ہوا. جب درس مکمل ہو گیا تو محبوب الہی کے ایک بہت لاڈلے اور چہیتے خلیفہ تھے صوفی محمد اقبال نظامی. ان کا مزار محبوب الہی کے مزار شریف کے احاطے میں ہے. سبحان اللہ. حضرت صوفی محمد اقبال نظامی نے محبوب الہی سے سوال کیا کہ حضور آج دوران درس آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے تعظیماً تکریماً, سبب کیا تھا؟ اب محبوب الہی کا جملہ سنیے گا, اس جملے کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. محبوب الہی فرمانے لگے بات یہ تھی کہ جب میں تمہیں درس دے رہا تھا تو میں نے پیچھے دیکھا ایک کتا گزر رہا تھا. ایسا کتا میں نے پاک پتن میں گنجے شکر کے علاقے میں دیکھا. سبحان اللہ. گنجے شکر کی بستی کا کتا نہیں تھا, صرف اس کی شکل ملتی تھی. بابا فرید کے اجودھن کے کسی کتے سے شکل ملتی تھی. اس شکل کی مشابہت پر کتے کے گزرنے پر نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. پیر کی گلی کے کتے سے تو جب یہ محبت پیر کی خاطر ہو تو پھر صرف انسانوں سے نہیں ہوتی, پھر پیر کی گلی کے کتے کی شکل جیسے کتے سے بھی محبت ہوتی. سبحان اللہ. ان آستانوں پر اس لیے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ ان ولیوں کی نگاہوں میں آ جائے, اولیاء کی نظر ہم پر آ جائے. جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے حضور حضرت امیر خسرو کہا کرتے تھے توری صورت کے بلحالی نظام. سبحان اللہ. توری صورت کے بلحالی نظام رکھ لے لاج شر ہماری نظام. کہو ساس کہو ننن سے جھگڑے, یہ جو قوالی سننے والے لوگ ہیں اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. کہو ساس کہو ننن سے جھگڑے, کوئی ساس سے جھگڑتی ہے کوئی ننن سے جھگڑتی ہے. واہ واہ. ہم کیا کرتے ہیں وہ امیر خسرو نے اگلے مصرے میں بتا دیا. کہو ساس کہو ننن سے جھگڑے, ہم کو آس تہاری, ہم کو اس سے کیا ہماری آس تو ہے نظام الدین اولیاء بس آپ. واہ واہ واہ. اور نظام الدین اولیاء کے حسن کے لیے اب ایسے تو امیر خسرو نے بہت اشعار کہے, تو بارگاہ حسن خسرو گدائے تو, لیکن ایک شعر بڑا منفرد ہے. امیر خسرو کہتے ہیں قیمت ہر دو عالم خود گفتگی. اللہ اکبر. اے میرے محبوب تو نے اپنی قیمت خود بتائی ہے کہ تیری قیمت دو عالم ہے. اللہ اکبر. محبوب کہتا ہے میری قیمت ہے, اور وہ قیمت کیا ہے؟ دو عالم. اللہ. اب امیر خسرو کا تبصرہ سنیے ثانی مصرے میں. قیمت ہر دو عالم خود گفتگی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اللہ. محبوب قیمت بڑھا ابھی بہت کم ہے. اللہ اکبر. نرخ بالا کن, قیمت اور اونچا کر کہ ارزانی ہنوز.
یہ دو عالم کی اوقات کیا ہے تیرے حسن کے آگے. اللہ اکبر. محبوب بس بات کی میری تکمیل. یہ بات میں نے قرآنیات سے شروع کی اور اس کے بعد صوفیاء کرام کے شرعی احوال سے گزار کر اب طریقت کے عاشقانہ مضمون پر ختم کر رہا ہوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے حسن کے چرچے تھے، حسین بہت تھے. اور ایک رقاصہ تھی، ہندو رقاصہ، وہ بھی بڑی حسین تھی، اس کے بھی حسن کے چرچے تھے. تو وہ ہندو رقاصہ سوچنے لگی کہ میں اگر نظام الدین اولیاء کے آستانے پر چلی جاؤں سچ سنبھل کے، تو لوگ نظام الدین اولیاء کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ نظام الدین اولیاء سے زیادہ حسین ہے. یہ ارادہ کر کے وہ چلی، خود کو سجایا، سنوارا، آرائش کی، زیبائش کی، محبوب الہی کے آستانے پر آئی. آستانے میں داخل ہوئی، سب لوگ نظام الدین اولیاء کو دیکھ رہے تھے. وہ آگے بڑھی، اس کا خیال تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. جن نینن نے پی بسے دوجا کون سا. واہ 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 واہ. دیکھ، سب دیکھتے رہے محبوب الہی. وہ آگے بڑھتی رہی، اس کی نظر پڑ گئی نظام الدین اولیاء کے چہرے. سبحان اللہ. جیسے ہی نظام الدین اولیاء کے چہرے انور پر نگاہ پڑی، اسی وقت بے ہوش ہو کے زمین پہ. اللہ اکبر. کیونکہ وہ یہ جذبہ لے کر آئی تھی کہ میں نظام الدین اولیاء کے حسن سے مقابلہ کروں گی. نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اپنے حسن سے آپ کے حسن کا مقابلہ کروں گی. اللہ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ آپ کا حسن زمینی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ زمینی حسن نہیں ہے. اے نظام الدین، مجھے اپنی غلامی میں لے لے، اللہ. اپنے دین میں داخل کر لے. محبوب الہی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، مسلمان کر کے اس کو بیعت کیا، چشتی نظامی کیا. اور جب بیعت ہو گئی تو پھر امیر خسرو اس کے متعلق لکھتے ہیں، اس عورت کے متعلق، کہ وہ ولایت کے بلند درجے پر پہنچی اور مقرب اولیاء خواتین میں شمار ہوئی. سبحان اللہ. کہاں ہندو رقاصہ، کہاں اللہ کی ولیہ. یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ساری تفصیل امیر خسرو نے بیان کی اور وہ تفصیل آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن عموماً سننے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کلام کا پس منظر کیا ہے. اب امیر خسرو اس ساری تفصیل کو بیان کرتے ہیں. اب میں نے باقی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اپنا اشعار پڑھوں گا تو سارے واقعے کی تجدید ہو جائے گی. امیر خسرو کہتے ہیں، میں تو اپنی چھب بنائی کے پی کے پاس گئی. سبحان اللہ. میں تو اپنی چھب بنائی کے پی کے پاس گئی. جب چھب دیکھی پیہو کی اپنی بھول گئی. سبحان اللہ. چھب دیکھی پیہو کی اپنی بھول گئی. چھاپ تلک سب چھینی رہے، محسن جنہ ملا. اللہ اللہ اللہ. میرے سارے باطل نقوش کو کھینچ لیا، مناظرہ کر کے نہیں، محسن جنہ ملا. اللہ اکبر. نظام الدین اولیاء نے بس نظر سے نظر ملائی اور میرے سارے باطل نقوش. اللہ اکبر. چھاپ تلک ہندوانہ ٹیکا لگائے ہوئے تھی، اور چھاپ وہ کہتے ہیں اثرات کو کہتی ہے کہ جو ہندوانہ ٹیکا تھا ہندو مذہب کی علامت، اور اس کے جو اثرات باطن پر تھے نظام الدین اولیاء نے سب کھینچ لی، بس ایک نظر ڈالنا تھی. اللہ اکبر. چھاپ تلک سب چھین لیا، محسن نینا ملا. سبحان اللہ. بات اگھم کہہ دی میرے منہ سے نینا ملائی کے. سبحان اللہ. بات مجھ سے کہیں، فلسفے سے نہیں، منطق سے نہیں، فصاحت اور بلاغت کے علوم سے نہیں. کیسے؟ محسن نینا ملائی. سبحان اللہ. بس آنکھ سے آنکھ ملائی. اور پھر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ ہندو رقاصہ ولیہ کیسے ہو گئی، وہ نظام کیا تھا، اس نظام کا بھی تذکرہ کیا ہے نظام الدین اولیاء کے
اس مرید خاص میں اللہ اکبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ بس میری گفتگو کی تکمیل۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہندو رقاصت سے ولایت تک کا یہ سفر طے کیسے ہوا، تو امیر خسرو اس کو بھی بیان کرتے ہیں، ہوا یہ تھا کہ پریم بھٹی کا مدعا ملا۔ سبحان اللہ نظام الدین اولیاء نے اپنے عشق کی بھٹی میں سے ایک جام پلایا، پریم بھٹی کا مدعا پلائی، متواری کر دی نیر مسجدہ ملائی، ایسا نشہ چڑھایا کہ اب متوارے گھومتے ہیں، ان نگاہوں پر نظام الدین اولیاء کی نگاہیں کام۔ سبحان اللہ اور اگر کبھی اس کو یاد آتا ہوگا اپنا ماضی کہ میں تو ہندو رقاصہ تھی، آج اللہ کے قرب کی منازل طے کر رہی ہوں، کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ اس کی سوچ کو میر خسرو نے لکھا کہ کبھی اپنا ماضی یاد کرتی ہوگی اور اپنا حال دیکھتی ہوگی کہ بے اختیار کہتی ہوگی نظام الدین اولیاء کو مخاطب کر کے کہ بل بل جاؤں تو رے رنگ ریج، اللہ اکبر بل بل جاؤں تو رے رنگ ریج، اور اپنی سی رنگی نیرے موسم نینا ملائی کی، اے رنگ ریز، اے رنگ دینے والے، میں تیرے صدقے میں تیرے قربان، تو نے اپنے رنگ میں رنگ دیا صرف نظر ڈال کے، صرف نظر ڈال کے۔ جس نظام الدین اولیاء کا یہ کمال ہو، بس اس کے لیے امیر خسرو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، خسرو نجام کے بل بل جائیے، اللہ اکبر خسرو نجام کے بل بل جائیے، موہ سہاگت کی نیر موسم زینہ۔ سبحان اللہ اے نظام اے خسرو نظام الدین اولیاء کے تو صدقے باری قربان ہو جا، جس نے تجھے اپنی نسبت بخش دی، ورنہ انسانوں کی اس بھیڑ میں تیری شناخت تھی ہی کیا؟ اللہ اکبر آج شناخت ہے کہ ہم نظام الدین اولیاء والے ہیں، ہم سلطان المشائخ والے ہیں، ہم محبوب الہی والے ہیں۔ بس یہ ہے اولیاء کا طریقہ کہ جس طریقے میں مخلوق کے لیے محبت ہے، مخلوق کے لیے تعلیم ہے، اور یہ ابو العلائی جہانگیری نسبت حضرت مخلص الرحمن جہانگیری علیہ رحمہ کا فیضان ہے، یہ نسبت بھینسوری شریف میں حضرت خواجہ صوفی محمد حسن کے ذریعے پاکستان میں جن شخصیات کے ذریعے عام ہوئی، وہ کئی بڑی بڑی شخصیات ہیں، لیکن اس شخصیت کا ذکر کیے بغیر میں اپنی بات مکمل کروں تو ادھورا پن رہے گا کہ وہ ہیں سید یعقوب علی شاہ صاحب، کہ جنہوں نے صوفی محمد حسن علیہ رحمہ کا فیضان یہاں پاکستان میں عام کیا، اور انہی کی ایک شاخ یہ آستانہ ہے۔ حضرت جمیل شاہ صاحب، ان کا مثال سید یعقوب علی شاہ صاحب کی حیات مبارکہ میں ہو گیا، اور آپ کی تدفین کے موقع پر سید یعقوب علی شاہ صاحب موجود تھے۔ کیا خوش نصیب مرید ہیں جنہیں پیر اپنے ہاتھ سے قبر میں، واہ واہ پیر اپنے ہاتھ سے قبر میں، اور میری خوش بختی، میری اعلیٰ بختی یہ ہے کہ جمعے کی خطابت اپنے اوائل لڑکپن کے دور میں
الگ الگ مساجد میں کرتا تھا. جس مسجد سے باقاعدہ میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا 1990 میں، وہ مسجد سید یعقوب علی شاہ صاحب کا، سبحان اللہ. شمسی سوسائٹی کے پاس. سید یعقوب علی شاہ صاحب کی مسجد سے 1990 سے میں نے باقاعدہ ایک ہی مقام پر جمعے کی خطابت شروع کی تھی، اور حضرت یعقوب علی شاہ صاحب کا فیضان اولین جس دربار میں ہر جمعہ حاضر ہو کے میں حاصل کرتا رہا، وہ دربار سید یعقوب علی شاہ صاحب ہے. خدا مجل جلال پاک پروردگار سید یعقوب علی شاہ صاحب کے درجات میں مزید اور سید یعقوب علی شاہ صاحب کے فیض یافتہ حضرت جمیل شاہ صاحب کے درجات میں مزید بلند